अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं है। उसकी वजह ये थी कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अभी भी मैं ट्रैवलिंग में हूँ। मैं जो बेसिकली आज वीडियो बनानी थी, बेसिकली ये 8 मार्च को बनानी थी, बट बिकॉज़ ऑफ ट्रैवलिंग डिले हो गई है। एनी हाउ, ये वीडियो आप में से उन लोगों के लिए है जो एकेडमिक डिबेट्स पे बिलीव करते हैं, जो काउंटर नैरेटिव पे बिलीव करते हैं, एंड जो चीज़ों को समझते हैं कि एक एकेडमिक और होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। आज मैं बात करना चाहूँगा 8 मार्च, जो कि वुमेन्स डे है, इसके कॉन्टेक्स्ट में करना चाहते हैं, तो फेमिनिज्म पे बात करूँगा। बेसिकली ये जो 8 मार्च का दिन है, ये जो रशियन रेवोल्यूशन था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, उसके अंदर कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस के मुताबिक उसके अंदर उसके अंदर शुरू हुआ था, और इसकी रिमेम्बरेंस थी जब मार्च का रेवोल्यूशन था, क्योंकि बोल्शेविक रेवोल्यूशन में 2 रेवोल्यूशन थे, प्रॉब्लली एक मार्च और अप्रैल का था और एक अक्टूबर का था। अक्टूबर का सेकंड रेवोल्यूशन था जिसमें बोल्शेविक्स आए थे, उससे पहले मेंशेविक्स आए थे। और ये रेवोल्यूशन 8 मार्च को बेसिकली कम्युनिस्ट ही लेके आए थे, और जब पीपल फर्स्ट अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, माओ जेडोंग ने बनाया और चांग काई शेक को हटाया, तो उसके बाद 23 दिसंबर 1949 को ही उन्होंने इस चीज़ को कहा कि हम 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट करेंगे। करते कराते ये 1975 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिक्लेयर कर दिया इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। हर साल एक टाइटल होता है, एक उसका इस साल के वुमेन्स डे का मोटो था इन्वेस्ट इन वुमेन एंड एक्सेलरेट प्रोग्रेस। बेसिकली ये एक मतलब कि आप औरतों पे इन्वेस्ट करें और प्रोग्रेस को प्रमोट करें। तो हमारे यहाँ बेसिकली औरतों के साथ जो भी चीज़ एसोसिएट होती है उसको फेमिनिज्म से कहा जाता है। वेयर फेमिनिज्म की डेफिनेशन है इक्वलिटी फॉर ऑल जेंडर्स। इसमें जेंडर स्पेक्ट्रम के अंदर तमाम लोग, औरतें, मर्द और ट्रांसजेंडर्स या जेंडर स्पेक्ट्रम के बाकी लोग हैं वो भी आते हैं। इसमें ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि फेमिनिज्म का मतलब है कि आप आदमियों का मार डालें, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली आप जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक शैतानी तस्वर है या ये एक शैतानी ख्याल है। अगर आप इसकी रूह को देखें, इसकी वेव्स को स्टडी करें, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म को, तो आपको पता लगेगा कि ये शैतानी चाल नहीं, ये एक राइट्स की बात थी। जो कि माओ कहता था कि जो आधा आधा आसमान है वो औरतों ने संभाला हुआ है, हाफ ऑफ द स्काई इज इन द हैंड्स ऑफ वुमेन। ये कि आप आधी पॉपुलेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाट फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट। अगर हम वेव्स ऑफ फेमिनिज्म को देखें तो जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है ये 20th सेंचुरी में शुरू हो गई थी, क्योंकि इसके पीछे अगर आप देखें तो 14वीं या 15वीं सदी से ही लोग लिखना शुरू हो गए थे अबाउट फेमिनिज्म। देयर वर पीपल हु यूज्ड टू राइट अबाउट वुमेन, राइट वुमेन राइट्स एंड अदर, बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक ये कॉर्पोरेट सेक्टर को भी ये रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई थी कि आहिस्ता आहिस्ता हमें औरतों को भी इकोनॉमिक्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उसके बगैर प्रोग्रेस मुमकिन नहीं है, या उसके बगैर जो ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं है। हाउएवर कुछ जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं लाइक फ्रेडरिक नीत्शे, ये इस चीज को बड़ा डिसरिगार्ड करते हैं। अभी जो मैं वेव्स ऑफ फेमिनिज्म बताऊंगा ये प्योरली वेस्टर्न है, बिकॉज फेमिनिज्म को हमारे यहाँ जनरली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट रिसीव किए जाते हैं। वेयर अगर आप ईस्ट में देखें तो आप रजिया सुल्तान को देख सकते हैं, वाज अ वुमेन एम्परर बैक इन प्रोबेबली इन 17th सेंचुरी और सो, सॉरी नॉट 17th सेंचुरी, 15th सेंचुरी और सो। और उसके अलावा अगर आप देखें तो रानी झांसी को देख सकते हैं। बहुत सारे आपको खवातीन का रोल मिलेगा। आप इस्लामिक हिस्ट्री में देखें, हजरत आयशा सदीका का एक रोल रहा है जिसमें वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हजरत आयशा सदीका को तमाम सहाबा पे उस तरह फजीलत हासिल है जिस तरह सुरीत को तमाम खानों पे फजीलत हासिल है। ये सारी जब हम बात देखते हैं तो हम देखते हैं कि राइट्स ऑफ वुमेन कैसे शुरू हुए। तो हुआ एक्चुअली ऐसे था कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जब शुरू हुई अर्ली 20th सेंचुरी में, वर्ल्ड वॉर वन का भी टाइम आया, मर्द शब्द सारे जंगों में चले गए, तो औरतों को उन्होंने इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया मर्दों की कमी पूरा करने के लिए। तो औरतों ने राइट ऑफ वोट मांगना शुरू कर दिया। पहले औरतों के पास राइट ऑफ वोट नहीं था, और इस तरह के बेसिक बेसिक फंडामेंटल राइट्स मांगना शुरू किए। लेकिन इस वेव पे क्रिटिसिज्म, और ये 1930s तक ये बाय द वे ये राइट्स मैच्योर होने शुरू, लेकिन इस पे क्रिटिसिज्म आया कि आपने औरत को बहुत बेसिक बेसिक चीजों के अंदर कन्फाइन कर दिया है। तो फिर अब इस वेव को कहते हैं वेव ऑफ लिबरलिज्म, कि आप छोटी छोटी इसको पॉकेट से लिबरलाइज करेंगे। ऐसे ही है ना कि आप चाणक्य स्ट्रेटेजी है कि आप पोर्शंस में, छोटे छोटे पोर्शंस में काटते हैं, जिसको आप डिवाइड एंड रूल भी कहते हैं। चाणक्य थ्योरी बेसिकली ये थी कि जब चाणक्य चंद्रगुप्ता मौर्य के साथ जा रहा था कहीं नंदा एम्पायर,
کہ نندا امپائر کو کانکویسٹ کرنے. تو وہاں پہ ایک بچہ تھا چھوٹا, وہ اس کی ماں اس کو روٹی کھلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ روٹی کو سائڈ سے توڑو, اس کی کور سے نہ توڑو, کیونکہ کور سے وہ گرم ہوتی ہے, سائڈ سے وہ تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے, تو اس کو وہاں سے توڑ کے نہ تمہارا ہاتھ جلے گا نہ تمہارا منہ جلے گا. تو یہی بات اس نے چندر گپتا موریہ کو سمجھائی کہ پہلے پیریفریز کو توڑو پھر کور تک جائیں گے. تو اس میں بھی ہوا کہ پہلے پیریفریز کو توڑنا شروع کیا. پھر جب 1960s کا ٹائم آیا تو 1960s کے اندر مارکسسٹ فیمنزم آنا شروع ہو گیا, کیونکہ اب آپ کا اس میں لوگ کہتے تھے کہ یہ جو بھی عورتوں کی سفرنگ ہے, دس از بیکاز آف کیپٹلزم اور دس از بیکاز آف امپیریلزم اینڈ کولونائزیشن. اب اس کی وجہ ہے کیونکہ دیکھیں 49 کے بعد, اب 1945 کے بعد دیکھیں کمیونزم دنیا میں دو بائی پولر ورلڈ تھی. اس وقت آپ کا یہ کیوبن میزائل کرائسس ہو رہا تھا, آپ کی بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں, اینڈ ان سب کی وجہ سے ہوا یہ کہ لوگوں نے سمجھا کہ یار اب جو سچویشن ہے نا یہ بڑی خراب ہے, اور ساری جو سپریشن ہے عورتوں کی یہ ویسٹ نے کی ہوئی ہے. تو اس کے اندر یہ بھی تھا کہ مارٹن لوتھر کنگ کی بھی موومنٹ چل رہی تھی امریکہ کے اندر, تو بلیکس کا بھی ایک تھا, رائٹس کی موومنٹ تھی. تو سم وے اور دی ادر اس کو مارکسسٹ فیمنزم کا نام دیا گیا, اور اس میں عورتوں نے فردر اپنے آپ کے رائٹس مانگنا شروع کیے. اس میں امپلائمنٹ کے بھی رائٹس مانگے, اس میں کہا کہ ہمیں ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی دینی چاہیے, آپ کو ہمارا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے سوسائٹی میں. اس میں ایک بڑی مزے کی چیز یہ بھی ہوئی تھی کہ چونکہ میں نے بتایا کہ اس میں مارٹن لوتھر کنگ ہے, جو مارٹن لوتھر کنگ کے ٹائم کے اوپر جب بلیکس اپنے رائٹ مانگ رہے تھے, تو یہ وائٹ عورتیں جو جب مانگتی تھیں رائٹس, تو وہ بلیک عورتوں کو آپس میں اکوموڈیٹ نہیں کرتی تھیں. تو ہوا یہ کہ مارکسسٹ فیمنسٹ جو اس کا امپیکٹ بلیک عورتوں پہ امریکہ میں یہ ہوا, انہوں نے کہا کہ یار ایک تو ہم قاضی ہیں, اوپر سے عورت بھی ہیں, تو ہمارے ساتھ تو ڈبل زیادتی ہو رہی ہے. تو وہ ایک اس فیمنزم سے بلیکس اوور آل بلیکس کی کمیونٹی, بلیک امریکنس کی جو کمیونٹی تھی یا افریقن امریکنس کی جو کمیونٹی تھی, اس کو بھی پار ملی, ان کو بھی اسٹرینتھ انہوں نے اس سے ڈرائیو کی اور گین کی. اس کا مطلب یہ کہ عورتوں کی کنٹریبیوشن کسی بھی پولیٹیکل موومنٹ میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہمارے یہاں لیٹسٹ پاکستان میں اس کی ایگزامپل ہے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی. ڈاکٹر مہارنگ بلوچ واز دی ون جس نے بلوچ کاز کو کہا کہ آپ بلوچ مسنگ پرسنس کے اوپر بات کی, اینڈ شی واز ناٹ جسٹ فیمیل فیس, شی واز آلسو شی ریز دی وائس آف بلوچ پیپل, دو دیٹ انٹائر مارچ واز comprised of women led by Dr. Maharan Baloch and her chief of staff Sami Baloch, but most of but the idea was about Baloch rights. So Baloch overall, Baloch مرد ہو عورت ہو, Baloch ٹرانسجینڈر ہو, اس کو اس میں رائٹ ملا. اب جب یہ تیسری جنریشن تیسری ویو فیمنزم کی سکسیسفل ہوئی, تو اس کے بعد اب جنریشن ایکس جوان ہونا شروع ہو گئی, 90s میں آگے. اب کمیونزم تو ختم ہو رہا تھا دنیا سے, کیونکہ برلن وال ٹوٹ چکی تھی, 1991 آ چکا تھا, اور چارلی ولسن کے اسٹنگلز تھے, مجاہدین نے چارلی ولسن کے اسٹنگل سے جتنی رشین ریڈ آرمی کا جتنا نقصان ہوا تھا افغان وار میں, تو وہ جب افغان ریڈ آرمی جب ریور آکسس کے واپس چلی گئی, تو ہوا یہ کہ اب کہا کہ جی آف کورس تھرڈ ویو آف فیمنزم آ گیا. تھرڈ ویو آف فیمنزم میں ہوا یہ کہ عورتوں نے اب اپنی آگے ڈیمانڈس, انہوں نے سیکشل ہراسمنٹ پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ فار ایگزامپل عورتوں کو آپ کنفائن کر دیتے ہیں ویجائنا کے ساتھ, کہ ایوری تھنگ ویمن از جسٹ ایسوسیٹیڈ ود ہر جینیٹل آرگن وچ از پریزنٹ بٹوین ہر لیگس. سو کہ اگر فار ایگزامپل اس کا ہیمن نہیں ہے تو وہ عورت کریکٹر لیس ہے. سو ان چیزوں سے انہوں نے کہا کہ اس کو اب ہم نہیں کریں گے, اور ہمیں رائٹس چاہیے فلاں فلاں فلاں. تو ہوا یہ کہ جب یہ والی ویو آواز پکڑنا شروع کی, تو اس میں پھر عورتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سپر ہیروز بھی ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کارٹونز آتے تھے ڈورا دی ایکسپلورر, دیٹ از ون آف دی بیسٹ ایگزامپلس آف تھرڈ ویو آف فیمنزم. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ڈے پریڈ کے اندر جو ابھی آئے کچھ دنوں بعد, اس میں ایک پورا کنٹینجنٹ ہوتا ہے آرم فورسز نرسنگ سروسز کا, جس کے کہتے ہیں ہم مائیں, ہم بہنیں, ہم بیٹیاں. اینڈ اس کے بعد پاکستان کے اندر وومن کارپوریشن ان آرم فورسز, یا ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ ٹی وی شوز آئے تھے, ایک ہے نگار اور ایک تھی مریم اور یہ صنف آہن پاکستان کے اندر, تاکہ وومن کا ایک میسکولن آسپیکٹ کہ وومن یس وومن کین بی اے کمبیٹنٹ ایز ویل, وہ شو کیس کیا جائے. اب کچھ آتھرس اور کچھ تھیورسٹ بلیو کرتے ہیں کہ فردر
جو چیزیں ہیں وہ اب جاری ہیں. اب فورتھ ویو آف فیمنزم شروع ہو گیا. ویئرس کچھ کہتے ہیں کہ دیر از کنٹینیوٹی آف تھرڈ ویو آف فیمنزم. فورتھ ویو آف فیمنزم اس طرح کہتے ہیں کہ اب لوگ ٹرانسجینڈرس کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس طرح پنجاب پولیس نے لاہور میں ایک وہ بنایا تحفظ مرکز, اور اس طرح اوور آل آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ٹرانسجینڈرس کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا, کہ ہندوستان جیسے ملک میں کچھ لوگوں نے گے رائٹس کی بات شروع کر دی. یہاں پہ ایک چیز میں کلیریفائی کرتا ہوں, میں گے رائٹس کو اور یا ہومو سیکشل میرج کو ہرگز پروموٹ نہیں کر رہا. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ اس پہ کیا بات کرتے ہیں. کیونکہ اب جیسے یوول نووا ہراری کی بک ہے 21 لیسنز آف 21st سینچری, اس میں وہ کہتا ہے کہ اب فیوچر میں ایسا ہوگا کہ جنرلی جو ورکنگ کلاس ہے وہ فارغ ہو جائے گی کیونکہ اے آئی اس کو ریپلیس کر دے گی. تو صرف آپ کو شارپ اور اچھے مائنڈ کی ضرورت ہے جو ریسرچ کر سکتے ہیں, جو بڑے لیول پہ انوویشن کر سکتے ہیں. تو اس میں تو جینڈر کا تو کوئی رول نہیں ہے نا. اس میں تو دماغ جس کا جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا پروگریس کرے گا. جیسے پاکستان سے ایک ہی بندہ میرے خیال سے اب تک گوگل میں کام کریں, شی از اینڈ دیٹ پرسن از فیمیل انسٹیڈ آف بینگ میل اور فرام اینی ادر جینڈر. تو یہ سب چیز ہے. That's what feminism is all about. اگر آپ اس کو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت جو جینڈر رائٹس کی حالت ہے, میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے, وہ آپ دیکھیں, میں اس کا ساتھ آپ کو شو بھی کر دیتا ہوں. وہ حالت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. دوسرا, آپ کے یہاں عورت مارچ کے اوپر جو بات ہوتی ہے, عورت مارچ کو جب آپ اپریس کرتے ہیں تو صرف آپ اپریس عورتوں کو نہیں کریں, آپ پوری پیریفری کی کمیونٹیز کو اپریس کر رہے ہیں. بیکاز یہ جو عورت مارچ کا جو ایشو ہے, اٹ از ناٹ اباؤٹ ویمن پرٹیکولرلی, اٹ از اباؤٹ دی ڈپرائیوڈ کلاسز. فار ایگزامپل, اگر آپ بات کریں بے نظیر بھٹو کی یا مریم نواز کی یا ان لوگوں کی, تو یہ بڑے باپ کی اولادیں تھیں. تو ان یا اور بھی جو پاکستان کے اندر پریویلیجڈ ہوتے ہیں وہ بڑے گھروں میں پیدا ہوتی ہیں. سو وہ پرابلمس وہ فیس نہیں کرتی جو غریب عورت فیس کرتی ہے یا لیس پریویلیجڈ عورت فیس کرتی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو آئی وڈ سے کہ اگر آپ ان چیزوں کو پروموٹ کریں گے تو اوور آل سوسائٹی کے رائٹس اس میں امپارٹ ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی ڈاکٹر محرم بلوچ کی. اگر آپ ہسٹری میں تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو سبھاش چندر بوس, آپ نے شاید نام بھی نہ سنا ہو, اس کی فوج تھی آزاد ہند فوج. آزاد ہند فوج کا ایک ویمن بریگیڈ تھا, رانی جھانسی بریگیڈ. رانی جھانسی بریگیڈ نے ہوا, اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ ہندوستان کی ہر گھر کے اندر ایک وہ اینٹی امپیریلزم ایک سوچ چلی گئی, ایک سوچ ٹرانسفر ہو گئی. پاکستان میں اس کے اوپر وومن پروٹیکشن اگینسٹ وومن ہراسمنٹ ایکٹ آیا تھا 2010 میں, بٹ انفارچونیٹلی اسٹل اٹ از آئی وڈ سے انفیکٹو. آپ کو آئے دن آنر کلنگ کے اور یہ سارے مسئلے مسائل نظر آتے ہیں, اینڈ دیر از اے ویمن کمپین اگینسٹ ویمن ایون بائی سوسائٹی. کچھ عرصہ پہلے میں نے اس پہ اچھرا والے انسیڈنٹ پہ بھی ویڈیو بنائی تھی, اینڈ دی پولیس آفیسر ہو سیوڈ دیٹ ویمن was vehemently abused by a political party. So that was also that represents the sickness of the society against women. And I think so that would be all. Let's say that women, if we give rights to women, we are giving rights to human, and we should not portray women as sexual objects. If we will continue to portray women as sexual objects, then even men are not going to be safe. Child abuse is a reality of Pakistan.